مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ جتنی کوشش اس دین سے لوگوں کو کاٹنے کی ہو جائے، جتنی کوشش دین کے ایسا ایڈیشن لانے کی، دین کے کوئی ایسی چیزیں سامنے لانے کی جو نام تو دین کا ہو در حقیقت بے دینی ہو، اس کی جتنی بھی کوشش ہو جائے، بالآخر پھر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو نوجوانوں میں اس کا رجحان مزید بڑھتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کو کوئی مستقل تعلیمی نظام چاہیے. اپنی اس کمی کا احساس کیجئے جو پچھلی زندگی کے اندر رہ گئی. ہم سب، میں بھی آپ کا دوست ہوں، آپ کا بھائی ہوں، اس حوالے سے ہم سب کو چاہیے یہ بات ذہن میں رکھیے کرے کہ بات کہنے والا سب سے پہلے خود مخاطب ہوتا ہے. کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم آپ کو دینی حوالے سے کوئی بہت ہی زیادہ کمزور سمجھتے ہیں تعلیم کے اعتبار سے. یہ میں نہیں عرض کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ضرورت. اس کی تلافی کے لیے آپ نے کیا سوچا کہ ہمیں ہمارے نظام تعلیم نے تو نہیں دیا، ہمیں قرآن پاک سے تعلق نہیں دیا، ہمیں احادیث سے واقفیت نہیں دی، ہمیں فقہ اسلامی کی واقفیت نہیں دی، ہمیں ضروری عقائد کی تعلیم نہیں دی گئی. کتنے نوجوان ایسے ہوں گے، کسی بھی مجمع کے اندر آپ کھڑا کر دیں، ان سے پوچھیں کہ ضروری اسلامی عقائد کیا ہے جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہے. وہ ضروری دیکھیں، عمل کا نمبر تو دوسرا ہے نا، پہلا تو عقیدہ ہے نا، ایمان جس کو کہتے ہیں. چلیں عقیدہ کے لفظ تو اور طرح سے استعمال بھی ہوتا ہے، ایمان جس کو کہتے ہیں. ضروری ایمانیات کیا ہیں، کن کن چیزوں پر ایمان لانا واجب فرض ہے ایک بحیثیت مسلمان ضروری. کتنے آپ میرے خیال ہے اگر یہ سوال لے کر چلے جائیں اپنے معاشرے کے اندر، آپ اس کا کبھی سروے کر کے بتائیے کتنے فیصد نوجوان اس سے واقف کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے وہ ایمانیات کا ضروری سیٹ جس پر ایمان لائے بغیر ایک مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ تک معلوم نہیں. پھر اس کے بعد دوسری ضروریات، پھر قرآن پاک کے ساتھ پورا تعلق. اس کے لیے آج میں اس نشست میں خصوصیت کے ساتھ آپ سے عرض کروں گا، اس کے لیے کوئی ترتیب ہو. اگر ہم نے اپنے نئی نسلوں کی تعلیم کی جانب توجہ نہ دی، اور نئی نسلوں کی تعلیم سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کی تعلیم میں اللہ کا نام اور قرآن اور حدیث کہاں پر ہے اور کتنی ہے ضروریات دین میں سے. اگر اس کے اوپر ہم لوگ اسی طریقے سے چلتے رہے تو آپ اس کے بعد پھر اور چیزیں ایسی دیکھیں گے. خود اپنے معاشرے میں یہ بات یاد رکھیے گا، پاکستان مختلف زبانوں، مختلف قومیتوں، مختلف کلچرز اور مختلف جغرافیائی خطوں کا ایک مجموعہ ہے جس کے درمیان اگر کوئی قدر مشترک ہے وہ تو دین ہے. دین کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے جو کہ سب کو ایک اس کے اندر لے آئے. یہ واحد چیز ہمارے پاس موجود ہے. اور آپ کوئی شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے علاوہ متفق علیہ نہیں ہے. کوئی شخصیت ایسی نہیں جس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہو سکتا ہو. ہر طبقے کے پاس اپنے لیڈرز موجود ہیں، ہر طبقے کے پاس اپنے لوگ موجود ہیں، مگر کبھی کسی پر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، ذات گرامی ایسی ذات ہے جس پر کسی مسلمان کا کبھی بھی کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے اگر آپ غور کریں اس ذات گرامی کو موضوع بحث بنا کر مسلمانوں کے درمیان کتنے بڑے انتشار کی سازش اور مسلمانوں کے ہاتھ سے بالکل آخری دامن چھڑانے کی کوشش، وہ آخری چیز جو کسی مسلمان کے پاس رہ گئی ہے کہ وہ بھی اس کے پاس نہ ہو. اپنے تعلق کو ان سے مضبوط کرنے کی شکل کیا ہے؟ آج الحمدللہ اس کا رواج ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے دعوے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے تعلق کا اظہار کرنا ہر مسلمان اپنا فرض بھی سمجھتا ہے بھی صحیح. لیکن حقیقی عشق کیا ہے، حقیقی تعلق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال، کی افعال، ان کی سیرت، ان کے کردار کو اپنی زندگیوں میں زندہ کیا جائے. چلتے پھرتے ایک تو نام کے محمدی، دیکھیں نام والا بھی محمدی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نام کے سے بولنے والا بڑی بات ہے. ہم اس میں اس سعادت کو بھی کوئی چھوٹی سعادت نہیں سمجھتے. لیکن وہ کب تک ہے؟ وہ جب بولے گا، وہ جو چند لمحے اس کے بولنے میں لگیں گے اور جس نے سنا اس وقت اس کا اظہار ہوا. لیکن زبان سے بھی اس نے کہا کہ میں محمدی، یہ کہنے میں 3 4 5 سیکنڈ لگے، 5 سیکنڈ اور سننے والے نے اس کو سن لیا. جتنے لوگوں نے سن لیا ان کو پتہ بھی چلا. ایک وہ ہے جو بولے نہ تب بھی محمدی ہے، اور کوئی اس کو سنے نہ تب بھی وہ محمدی ہے. یہ وہ آدمی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر معاشرے کے اندر جاتا ہے. ہر آنکھ پہچانتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، ہر آنکھ جانتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، اس لیے کہ یہ حضور کا امتی ہے. یہ جواب اس کا وجود جواب دیتا ہے، اس کے معاملات جواب دیتے ہیں، اس کے اخلاق جواب دیتے ہیں، اس کا کردار جواب دیتا ہے، اس کی شکل و شباہت جواب دیتی ہے. ہر اٹھتے ہوئے سوال کا یہ جواب ہر جانب سے اس کی جانب سے جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. اگر یہ
بدلہ لینے کی پوزیشن کے اندر بھی ہے، اور یہ معاف کر رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ محمدی ہے۔ یہ ناپ تول کے اندر اگر کسی بدعنوانی کی پوزیشن پر بھی ہے، یہ نہیں کر رہا، یہ جھکتا تول رہا ہے، یہ جھکنا تولنا پیغام دے رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ محمدی ہے۔ یہ کسی کا ملازم ہے اور اس کا افسر اس کو نہیں دیکھ رہا، اور اس کی عدم موجودگی میں بھی اپنے اوقات کا محافظ ہے، یہ اپنے کام سے مخلص ہے، یہ اپنی ملازمت سے مخلص ہے، اپنے ادارے سے مخلص ہے، اس کا یہ رویہ، اس کا یہ کردار، یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ محمدی ہے۔ بے حیائی کی جگہوں کے اوپر سے اس کا کبھی گزر ہو جاتا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ بے حیائی کی جگہوں سے گزرتا ہے تو آنکھیں نیچی کر کے شرافت کے ساتھ گزر جاتا ہے، وہ ان مناظر کے اندر انوالو نہیں ہوتا، وہ ادھر کوئی لطف نہیں لیتا، وہ وہاں پر نظروں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ نظر بچا کر گزرتا ہوا نوجوان، اس کی یہ ادا پیغام دے رہی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ محمدی ہے۔ یہ رویے اگر ہم زندہ کر لیں اپنے معاشرے میں، کہ جہاں پر ہماری یہ ساری نشست و برخاست، ہمارے معاملات، ہمارا کاروبار، ہماری ملازمتیں، ہمارے رویے، اور ہمارے جو سڑکوں کے اوپر ہونے والے واقعات، سڑکوں کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ایک کی گاڑی دوسرے سے ٹکرا رہی ہے، ایک تو یہ گاڑی ٹکرائی ہے اور یا کوئی معمولی سے ٹکر ہو گئی ہے، اگلی گاڑی والا اترا، نچلی گاڑی والا اترا، ایک نے جس کو کمزور دیکھا اس نے تھپڑوں کی تابڑ توڑ اس کے اوپر بارش کر دی دوسرے کے اوپر، اور ایک یہ رویہ کے باوجود جس کا قصور ہو اور وہ سمجھے دوسرے کا قصور ہے، وہ گاڑی سے اترا اور اس کو اس کی فکر ہو کہ میرا مسلمان بھائی کہیں دکھ تو نہیں گیا اس کے اندر، وہ اس سے معافی مانگ رہا ہو، وہ اس سے معافی مانگ رہا ہو، وہ اس کی تلافی کرنا چاہ رہا ہو، وہ اس کی تلافی کرنا چاہ رہا ہو۔ اگر یہ ماحول اور یہ رویے زندہ ہوں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ محمدی۔ جی میں آپ سے عرض کروں، قرآن پاک نے ایک آخری بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، قرآن پاک نے جہاں پر قصاص کا ذکر کیا کہ تمہارے لیے مسلمان کا قتل اگر کوئی اور کرے گا تو قصاص ہوگا، قصاص کا مطلب یہ کہ قتل کے بدلے میں قتل ہوگا، اور اگر ولی معاف کر دے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر کہا گیا ہے کہ پھر قصاص نہیں ہوگا۔ تو وہاں قرآن کی تعبیر کیا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا، کہ جس کو، دیکھیں بات سنیں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ انتقامی جذبہ ہوتا ہے قتل کے بعد۔ کوئی انسان قتل ہو جائے تو جو قاتل کے خلاف مقتول کے خاندان میں سب سے اگر انتقامی جذبہ اپنی انتہا پر کہیں نظر آ سکتا ہے تو اس وقت نظر آتا ہے جب کسی کو اپنا قاتل معلوم ہو۔ اس کے لیے جو کیفیت ہوگی اس مقتول کے وارثوں کے، مقتول کے بھائی، مقتول کے بیٹے، مقتول کے چچا، مقتول کا والد، ان کے مقتول کے چچا زاد بھائی، ان کی کیا کیفیت ہوگی قاتل کے لیے؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ کیفیت انتقامی جذبہ اپنی انتہا پر ہوگا۔ ادھر بھی جب قرآن کہتا ہے کہ فمن عفی، اگر کوئی معاف کرنا چاہے، کوئی معاف کرتا ہے، فمن عفی لہ من اخیہ، قرآن کہتا ہے اپنے بھائی کو، وہ قاتل کو پھر بھائی کہہ رہا ہے مقتول کا قرآن، فمن عفی لہ من اخیہ شیئا، کہ اگر وہ معاف کر دے، اگر اس کو معافی مل جائے اس کے بھائی کی جانب سے، یعنی وہ مقتول کے جو لوگ ہیں جو بظاہر ہمارے معاشرے کے اور ہمارے تجربے جو کہ اس وقت غصے کی انتہا پر ہوں، ان کو بھی قرآن اس وقت بھائی یاد دلا رہا ہے کہ یہ بے شک کتنا سخت جرم ہے شریعت کے اندر قتل کرنا، اور اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، جس نے جان بوجھ کر قتل کیا مسلمان کو، اس کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ پھر بھی یہاں لفظ اخی استعمال ہو رہا ہے، فمن عفی لہ من اخیہ شیئا فاتباع بالمعروف، تو کہا کہ وہ پھر کیا کرے، کہ اگر وہ اس پہ وہ چاہیں کہ خون بہا لینا چاہیں تو کہا ہے کہ فتباع، عجیب بات کہ تم نے معاف کر دیا، کہا چلو ٹھیک ہے قصاص نہ کرو، خون بہا دے دو۔ خون بہا پر قرآن کہتا ہے فتباع بالمعروف، دیکھو خون بہا کا مطالبہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ کرو، بالمعروف، یہ نہیں کہ تم اس کے سر پہ دندناتے ہوئے جا کر کھڑے ہو جاؤ کہ نکال پیسے، تو تیری جان ہم نے چھوڑ دی، پیسے تو دے، کہا نہیں، فتباع بالمعروف، اچھے طریقے سے مطالبہ کرو ادائیگی کا اپنے پیسوں کا قاتل سے، اور پھر قاتل کو کہا کہ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، تم بھی ٹال مٹول مت کرو، تم بھی لعت و لال مت کرو، تم بھی اچھے طریقے سے ادائیگی کر دو۔ یہ اتنے سنگین قسم کے معاملات کے اندر یہ اخلاق سکھائے گئے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، جہاں پر کسی کی گاڑی کسی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، کسی کی موٹر سائیکل کسی کے سامنے آ جاتی ہے، کسی کوئی اور معاملہ کہیں پر لائن کے اندر کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس پہ جیسے انسانیت کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹتا ہے، اگر یہاں پر وہ قدریں زندہ ہو جائیں جو ایک اسلامی معاشرے کے اندر ہیں، تو آپ بتائیں کہ یہ جو اتنا ہمارے ذمے اتنے غیر مسلموں کی دعوت ہے، اس کے لیے کیا زبان کے بول چاہیے ہوں گے، یا خود ہماری یہ معاشرت دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگی
کہ لوگ کہیں کہ انسانیت کا کتنی عجیب انسانیت ہے اس طبقے کے اندر. دنیا دیکھنے کے لیے آئے. صرف آپ کے درمیان یقین کریں کہ آپ کے درمیان غیر مسلم اقوام چھٹیاں گزارنے کے لیے آئیں گی. جس طرح لوگ اچھی جگہوں پر جاتے ہیں نا، صحت افزا مقامات پر. اگر اس معاشرت کو ہم زندہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو مسلمانوں کی حقیقی معاشرت ہے، تو تعلیم یافتہ اور مہذب قومیں کہلانے والی اپنے اوقات آ کر صرف آپ کی ان محبتوں کا مزہ چکھنے کے لیے، ان محبتوں کی گرمی کو محسوس کرنے کے لیے آپ کے درمیان آ کے وقت گزاریں گی. آج آپ ان سے پوچھیں، اور جو لوگ وہاں آتے جاتے ان سے پوچھیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. یہی چیزیں تو چھوٹی ہیں وہاں سے، یہی چیزیں تو وہاں پر چھوٹی ہیں کہ وہاں پر ان کے ہاں سے یہ رویے، انسانیت کی یہ قدریں، اس کی جگہ مادیت نے لے لی ہے، اس کی جگہ پیسے نے لے لی ہے، اس کی جگہ پر ایک کمرشل سوچ، ایک کمرشل جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں کہ ہر بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ معاملہ اس بنیاد پر ہے کہ اس کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ایک مفاد پرستانہ رویے وجود میں آئے ہیں، اور ہمیں اس کے بالمقابل انسانیت کے اوپر پر مبنی اور محبت پر مبنی ایسے جذبات اور رویے سکھائے گئے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سب سے خوبصورت طریقہ، سب سے حسین ترین اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے، جو کہ ہماری نالائقی کی وجہ سے اور ہماری جہالت کی وجہ سے اور ہماری دین میں کمزوری کی وجہ سے اور ہمارے نفس پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے، ضبط نفس نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان خوبصورت رویوں سے خود بھی محروم ہیں اور دنیا کو بھی محروم رکھا ہوا ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو دین کو زندہ کرنے والا، اور ہمارے ذریعے سے اللہ پاک جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر دے. مٹی ہوئی سنتوں کو اللہ پاک زندہ فرما دے ہمارے ذریعے سے. 100 شہیدوں کا ثواب کہا گیا ہے اس بندے کے لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کر دے. ایک زندہ کر دے جو مٹی ہوئی سنت کو، 100 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا. اتنی بڑی یہ چیز ہے. تو اس کی دعا اپنے لیے ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک چیز تو ہمارے ذریعے زندہ کر دے، کوئی ایک چیز تو ایسی ہو جس کا زندہ کرنے کا ہم باعث بن جائیں اور وہ ہمارے ذریعے سے معاشرے کے اندر رواج پا جائے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام.